ڈاکٹر ہما بقائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ 365 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے. یہ ہم نے اٹیک دیکھا ہے جو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے, قطر کے اوپر کیا گیا, کیا سمجھتی ہیں کیا ڈپلومیٹک فرنٹس آئیں گے اس کے بعد؟ دیکھیے جی, بالکل واضح سی بات ہے کہ امریکن پشت پناہی میں ایک بار پھر اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے امن کی ایک کوشش کو بھی سبوٹاج کیا ہے. اور جب آپ نے اس لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جس کے ساتھ بات ہونی تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو پورا پیس پروسیس ہے یا جو جنگ بندی کی پروسیس ہے وہ ڈیفر ہو گئی, وہ آگے بڑھ گئی. نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ ایک ایسا ملک جو امن کی کوشش میں ہے ڈے ون سے, اس کو بھی آپ نے ایلیمنیٹ کر دیا, کیونکہ ان کے فارن آفس سے بھی واضح اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اسرائیل کا طریقہ کار یا وتیرہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو اطلاع دیتے ہیں اور پھر ایک اور وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کرتے ہیں. اب کے بھی انہوں نے یہی کیا, اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نہ صرف یہ اسرائیل کی طرف سے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے امریکہ کو اطلاع دی, بلکہ امریکہ کی ان کو ٹینجیبل واضح سپورٹ حاصل تھی اس اٹیک میں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پارٹی ہوا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا میں. اور یہ چیز جو ایمنیٹ ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ظاہر اسرائیل میں اس وقت بہت انگزائٹی ہے. وہ تو 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کے پیلسٹائن کو ختم کرنا چاہتا ہے, وہاں کے لوگوں کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے, ایکسپینشنسٹ پاور ہے, لینڈ پہ پورا قبضہ چاہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی امن کا پروسیس اس کو قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری انگزائٹی یہ ہے کہ اگر سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پیلسٹائن کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس مل گیا, تو اس کو وہ ریورس کرنے سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ علاقائی پہ قابض ہو جائے, آکیپائنگ فورس ہو جائے, تاکہ ریاست کا سوال ہی نہ اٹھ سکے. بالکل. بہت شکریہ. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں, ڈاکٹر ساجد خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ساجد, کہیے گا کہ گلوبل فرنٹ کے اوپر تو ہم نے بات کر لی, ایک دفعہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی متوقع ہے, اس میں کیا کردار سامنے آئے گا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا پیلسٹائن کے حوالے سے اور اب قطر کے حوالے سے؟ جی, جنرل اسمبلی اجلاس میں ایک تو امید یہ ہے کہ فرانس نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور یہ اپ کمنگ جنرل اسمبلی سیشن میں اس چیز کو, اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جو اس طرح کے اقدام میں فرانس کا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن اگین میرا ہمیشہ سے یہ ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جیسے لیگ آف نیشن تھی ورلڈ وار 1 کے بعد, لیگ آف نیشن بھی جو طاقتور ممالک تھے جو فنڈ کرتے تھے لیگ آف نیشن کو, وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے پاتی تھی. اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کی اپنی کوئی انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل کانسٹرینٹس ہیں. وہ یونائٹڈ نیشن کا سب سے بڑا جو فنڈر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اور جو ٹرمپ ہے اس نے کئی دفعہ اوپنلی یونائٹڈ نیشن کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ آپ ہم سے پیسے لے کے ہمارے انٹرسٹ کے خلاف اگر کام کریں گے تو ہم آپ کی فنڈنگ روک دیں گے. اور وہ پچھلے دور میں جب ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو ایڈریس کیا تھا, تو نیشنل اسمبلی وہاں اس کی فلور کے اوپر انہوں نے باقی ممالک سے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کو آپ فنڈ کریں, ہماری فنڈنگ بہت زیادہ جا رہی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ایک اچھی آرگنائزیشن ہے, اس کا ہونا ایک امید ہے, لیکن اس نے اب تک کوئی خاطر خواہ ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جس سے فلسطینیوں کو جو ہے وہ کوئی ریلیف ملا ہو. اچھا سر, یہ بھی کہیے گا کہ ایک طرف اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ابھی اس وقت یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی جانب سے گرین سگنل ملا تو ہم نے ایسا کیا, اور ان حملوں میں باقاعدہ طور پر ڈائریکٹلی طور پر امریکہ نے ہمیں ایڈ بھی فراہم کی ہے. کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے نوبل انعام کے لیے نامزد کرو, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں دنیا میں جنگیں رکوا رہا ہوں, اور اب جب کہ وہ ساتھ ساتھ گرین سگنل بھی فراہم کرے, کیا یہ ڈوئل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اسی موضوع کے اوپر چند دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور میں نے پبلش کیا تھا. جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں, جو اس طریقے سے لوگوں کی پاپولر سپورٹ نیشنلزم کی بیس پہ ان کو ملتی ہے, ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئک ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے. اور ٹرمپ کا پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرمپ نوبل امن انعام کے لیے جو وہ کوشش کر رہا ہے, یا جو کچھ کنٹریز کی لیڈرشپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں وہ ان سے اعلانات کروا رہا ہے,
اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے، اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آرٹیفیشل ہے، یہ جو ٹرمپ کا ایسا کوئی کردار نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو یہ ریکگنیشن نہیں ملتی تو وہ اس طرح کی لیڈر فرسٹریشن میں ایسے ڈیسیژن لیتے ہیں جس سے دنیا کا امن خراب ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا، میں نے ابھی اپڈیٹ نہیں دیکھی کہ اگر اسرائیل کا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ امریکہ نے ڈائریکٹلی ان کو الاؤ کیا ہے اور وہ ڈائریکٹلی ان اٹیکس میں انوالو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کام وہ پس پردہ کرتا تھا وہ اب کھل کے سامنے آ گئے. تو اس سے جو ٹرمپ کی ڈوئلٹی ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پہ عیاں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نقصان یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہی ہوگا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف پہلے ہی بہت سارے ممالک چائنا کے ساتھ الائنس میں جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں جا رہے ہیں، بیکاز جو چائنا کی پالیسی ہے وہ میوچول بینیفٹ کے اوپر ہے، میوچول گینز کے اوپر ہے، نان زیروسم کے اوپر بیس کرتی ہے، جبکہ یو ایس کی جو فارن پالیسی اس وقت چل رہی ہے وہ تقریباً زیرو سم والی اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس میں امریکہ کا انٹرسٹ زیادہ ہو تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان دا لانگ ٹرم یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اسرائیل کو ٹوٹلی سپورٹ کرنا وہ کتنا نقصان دہ ان کے لیے اور ان کی ہیجمنی کے لیے ہو سکتا ہے. سر، اس طرح کا جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو قرارداد تو پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی واضح طور پر رد عمل ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. اگر ہم ریسنٹ سچویشن کی بات کریں، مزید اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک نیا بلاک جو ہے وہ بن جائے گا جس میں اسرائیل اور اس کے حمایتی ممالک ایک طرف ہوں گے اور باقی ممالک ایک طرف ہوں گے؟ بننا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو یونائٹڈ نیشن کا سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ آرگن ہے، اس کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ جو ویٹو پاورز ہے چند ممالک کے پاس، آپ کو پتا ہوگا غزہ میں ٹروس کے حوالے سے کتنے ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، صرف ایک کنٹری نے اس کو ویٹو کیا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پوری دنیا کا امن ہے وہ چند 5 ممالک کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام ممالک کی جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی تھی 1648 میں، اس کے مطابق جو اسٹیٹ کے لیے سوورینٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اس میں کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں تھی کہ ایک طاقتور اسٹیٹ ہوگی اس کی سوورینٹی زیادہ ہوگی اور ایک کمزور اسٹیٹ ہوگی یا چھوٹی اسٹیٹ ہوگی اس کی سوورینٹی کم ہوگی. اس کانسیپٹ کے مطابق تمام اسٹیٹس کی سوورینٹی برابر ہے، اور میرے خیال میں یو این ایس سی کے اندر بھی ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور ڈیموکریسی ہونی چاہیے. بالکل ایکول ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور سوورن ویلیوز بھی سملر ہونی چاہیے. سر، میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان نے جس طرح ایران کو سپورٹ کیا، پریویس ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جو ایران اسرائیل کی ہوئی، اور اب جب کہ ایران اور قطر کی ہوئی ہے، کیا قطر وہ سپورٹ پاکستان کی جانب سے گین کر پائے گا، خاص کر اس موقع پر جب پاکستان اور ٹرمپ کے درمیان اس طرح کے ریلیشنز چل رہے ہیں کہ دونوں سیم فرنٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان سپورٹ سے مراد اگر آپ کی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے تو ہاں، پاکستان نے ایران کو بھی سپورٹ کیا، اور میرے خیال میں پاکستان وقت نہیں لگائے گا قطر کو سپورٹ کرنے میں، اور اسٹیٹمنٹ آ جائے گی ہمارے فارن آفس سے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل کنسٹرینٹس ہیں. یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنلزم ہے، انٹرنیشنل اسٹرکچر ہے، اس میں ایک ملک کچھ کر نہیں سکتا جب تک بہت سارے ممالک مل کے ایک بلاک نہیں بنا لیتے. جب تک